بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس میں حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی، اور اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی علامات بتائی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے، جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، کہ جب تک یہ علامات کبریٰ پوری نہ ہوں گی تب تک قیامت قائم نہ ہوگی، جس میں ظہور مہدی، خروج دجال، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خروج یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا، پیشانی کھلی اور ناک بلند ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ مہدی عربی زبان میں ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرح سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگ یہ چاہیں گے کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے، اور ان کو گھیر کر امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اس بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی، جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے آئے گی تو ایک پہاڑ کے نیچے سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کے عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی، جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی قسطنطنیہ فتح کریں گے اور پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال کا خروج ہے۔ حدیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا آیا ہے۔ دجال کے لغوی معنی ہے مکار، جھوٹا اور باطل۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن کا ہوگا۔ بندوں کے امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرقے عادت امور ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، آسمان کو حکم کرے گا بارش برسا تو بارش برسنے لگے گی۔ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان دونوں شہروں میں فرشتوں کے پہرے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ وہاں نہیں جا سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح کر کے شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔ دجال اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا۔
بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہے گا، لیکن فرشتوں کے حفاظتی پہروں کی وجہ سے داخل نہ ہو پائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں زلزلے آئیں گے اور کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ انہیں دجال قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے پر یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گی، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لطف پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچیں گے اور دجال میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچے گا تو امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی، اور ایک دن فجر کی نماز کا وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل انصاف قائم کریں گے اور عیسائیوں کے عقیدہ سلیب کو غلط قرار دیں گے، یہودیوں اور دجال کو ختم کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ باب لطف پر دجال کو قتل کریں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پہ لے جائیں گے۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ اس کے بعد کئی نیک و عادل حکمران آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگ جائے گی۔ یاجوج ماجوج۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج مراد ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جو دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مضبوط دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی، اور جہاں سے یہ گزریں گے سارا پانی پی جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں سے ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے یہ سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی اور ساری زمین دھل کر صاف ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعے کے بعد ذوالحج کے مہینے میں اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی۔ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گرہن لگا ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا۔ جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا، پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی علامت دابت الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔
مغرب سے سورج طلوع ہونے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساتھ زمین میں پھر جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہے، اور کافر کے بارے میں کہے گا یہ کافر ہے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس جانور کے کچھ ہی روز بعد جب جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کے بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کہیں چھپا ہوگا تو اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہی مر جائے گا۔ اس کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے اور برے لوگ رہ جائیں گے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ قیامت کی علامات کبریٰ سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ شام کے حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کا ارض محشر یعنی شام کی طرف پھانکے گی۔ جب سب لوگ شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جن کا ذکر مختلف احادیث میں ملتا ہے۔ البتہ ان کی ترتیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ کون سی نشانی پہلے ظاہر ہوگی اور کون سی بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے روز ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔